بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میرا نام ہے جاوید اور آپ دیکھ رہے ہیں اسلامک ولاگ۔ دوستو آج ہم آپ کو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانے کا واقعہ بیان کریں گے۔ حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی ہیں جو بعد میں بڑے جاہدوں اور بڑے علماء میں سے ہوئے۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ کا ارشاد ہے کہ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے ہیں جس سے لوگ عاجز ہیں، مگر انہوں نے اس کو محفوظ کر رکھا ہے۔ جب ان کو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی پہلی خبر پہنچی تو انہوں نے اپنے بھائی کو حالت کی تحقیق کے واسطے مکہ بھیجا۔ جو شخص یہ دعویٰ کرتا ہے کہ میرے پاس وحی آتی ہے اور آسمان کی خبریں آتی ہیں، ان کے حالات معلوم کریں، اس کے کلام کو غور سے سنیں۔ وہ مکہ مکرمہ آئے اور حالات معلوم کرنے کے بعد اپنے بھائی سے جا کر کہا کہ میں نے ان کو اچھی عادتیں اور عمدہ اخلاق کا حکم کرتے دیکھا ہے اور ایک ایسا کلمہ سنا جو نے شعر ہے اور نے کہانیوں کا کلمہ ہے۔ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس مجمل بات سے تشریف نہ ہوئے تو خود سامنے سفر کیا اور مکہ پہنچے، سیدھے مسجد حرم میں گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتے نہیں تھے، کسی سے پوچھا، مصلحت کے خلاف سمجھا، شام تک اسی حالت میں رہے۔ شام کو حضرت علی کرم اللہ وجہ نے دیکھا کہ ایک پردیسی مسافر ہے، مسافروں کی، غریبوں کی، پردیسیوں کی خبر گیری، ان کی ضرورتوں کا پورا کرنا ان حضرت کی گھٹی میں پڑا ہوا تھا، اس لیے ان کو اپنے گھر لے آئے، میزبانی فرمائی، لیکن اس کے پوچھنے کی ضرورت نہیں سمجھی کہ وہ کون ہیں، کیوں آئے ہو۔ مسافر نے بھی کچھ ظاہر نہ کیا۔ صبح کو پھر مسجد آ گئے اور دن بھر اسی حالت میں گزرا، خود پتہ نہ چلا اور دریافت کسی سے نہیں کیا۔ غالب اس کی وجہ ہوگی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دشمنی کے قصے بہت مشہور تھے، آپ کو اور آپ کے والوں کو ہر طرح کی تکلیف دی جاتی تھی۔ ان کو خیال ہوا ہو کہ صحیح حال معلوم نہیں ہوگا اور بدگمانی کی وجہ سے مفت کی تکلیف علیحدہ رہی۔ دوسرے دن شام کو بھی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خیال ہوا کہ پردیسی مسافر ہے، وہ ظاہر جس غرض کے لیے آیا ہے وہ پوری نہیں ہوئی، اس لیے پھر اپنے گھر لے آئے۔ رات تو کھلایا سلایا مگر پوچھنے کی اس رات کو بھی نوبت نہ آئی۔ تیسری رات کو پھر یہی صورت ہوئی تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دریافت کیا کہ تم کس کام سے آئے ہو؟ تو حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اول ان کو قسم اور عہد وما دیے اس بات کے کہ وہ صحیح بتائیں، اس کے بعد اپنی غرض بتائی۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ نے فرمایا کہ وہ بے شک اللہ کے رسول ہیں اور صبح کو جب میں آؤں تو تم میرے ساتھ چلنا، میں وہاں تک پہنچا دوں گا، لیکن مخالفت کا زور ہے، اس لیے اگر راستے میں مجھے کوئی ایسا شخص ملا جس سے میرے ساتھ چلنے کی وجہ سے تم پر کوئی اندیشہ ہو تو میں پیشاب کرنے لگوں گا یا اپنا جوتا درست کرنے لگوں گا، تم سیدھے چلے جانا، میرے ساتھ ٹھہرنا نہیں، جس کی وجہ سے تمہارا میرا ساتھ ہونا معلوم نہ ہو۔ چنانچہ صبح کو حضرت علی کرم اللہ وجہ سے پیچھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے، وہاں جا کر بات چیت ہوئی، اسی وقت مسلمان ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی تکلیف کے خیال سے فرمایا، اپنے اسلام کو ابھی ظاہر نہ کرنا، چپکے سے اپنی قوم میں چلے جاؤ، جب ہمارا غلبہ ہو جائے اس وقت چلے آنا۔ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے کہ اس کلمہ توحید کو ان بے ایمانوں کے بیچ چلا کے پڑھوں گا۔ تم نے اسی وقت مسجد حرام میں تشریف لے گئے اور بلند آواز سے کہا، اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہیں۔ پڑھا، پھر کیا تھا، چاروں طرف کے لوگ اٹھے اور اس قدر مارا کہ زخمی کر دیے، مرنے کے قریب ہو گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چرچا حضرت عباس کو اس وقت تک مسلمان بھی نہیں ہوئے تھے، ان کے اوپر بچانے کے لیے لیٹ گئے اور لوگوں سے کہا، کیا ظلم کرتے ہو؟ یہ شخص قبیلہ غفری کا ہے اور یہ قبیلہ ملک شام کے راستے میں پڑتا ہے، تمہاری تجارت وغیرہ سب ملک شام کے ساتھ ہے، اگر یہ مر گیا تو شام کا آنا جانا بند ہو جائے گا۔ اس پر ان سب لوگوں کو بھی خیال ہوا کہ ملک شام سے ساری ضرورت پوری ہوتی ہے، وہاں کا راستہ بند ہو جانا مصیبت ہے، اس لیے ان کو چھوڑ دیا۔ دوسرے دن پھر اسی طرح انہوں نے جا کر ایک آواز بلند کلمہ پڑھا اور لوگ اس کلمے کو سننے کو تاب نہیں لا سکتے تھے، اس لیے ان پر ٹوٹ پڑے۔ دوسرے دن بھی حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسی طرح ان کو سمجھا کر ہٹایا کہ تمہاری تجارت کا راستہ بند ہو جائے گا۔ فائدہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے باوجود کہ آپ نے اسلام کو چھپاؤ، ان کا یہ فعل حق کے اظہار کا بلبلہ اور غلبہ تھا کہ جب یہ دین حق ہے تو کسی کے باپ کا کیا ازارہ ہے جس سے ڈر کر چھپا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا مان فرمان شک کی وجہ سے تھا کہ ممکن وہ تکلیف کا تحلم نہ ہو، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے خلاف صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مجال ہی نہ تھی۔ ماشاء اللہ۔